شاہد صاحب یہ ایک عام لے مین کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اگر آپ رہبر کو شہید کریں گے تو اس کی وجہ سے ایرانی قوم متحد ہو جائے گی، اور ان کے سمپتائزر اور ان کو چاہنے والے صرف ایران میں نہیں بلکہ ایران سے باہر بھی موجود ہیں. تو پھر انہوں نے سب سے پہلی فرصت میں رہبر کو نشانہ بنانا کیوں ضروری سمجھا؟ دیکھیں جی، قرآن شریف میں کیا ذکر ہے تکبر کا. جب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں، چاہے وہ انسان ہو یا ادارہ ہو یا ملک ہو، فیل کرے کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں اور چڑی نہیں پھڑکے گی. تو یہ پھر ہٹلر نے کیا تھا روس پر حملہ، مودی نے کیا تھا پاکستان پر حملہ. یار یہ تو فیلڈ سٹیٹ ہے، ہماری طاقت بڑی ہے، ہماری قوت بڑی ہے، ہم میں سائز بڑا ہے. سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. ویتنام چھوٹا سا ملک تھا، اس نے امریکہ کو اڑا دیا تھا. تو یہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور مس کیلکولیٹ کیا. جو ڈاؤن فال کی جو ہوتی ہے، زوال کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جناب یہ تو ہم آرام سے چلیں گے. عراق میں کیا خیال تھا ان کا 2003 میں کہ یہ تو بس 2-3 ہفتے کی مار ہے، ختم ہو گیا. 15 سال کی جنگ میں پھنس گئے اور یہ ڈکلائن جو ہے امریکن امپائر کا شروع ہو گیا اب آپ کے سامنے. تو یہ بڑی مس کیلکولیشن کی. ایران کے وہ سسٹم کو نہیں سمجھے اور ایران کے کلچر کو نہیں سمجھے. ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، دیکھیں نا. وہ اب وہ اس طرح نہیں تھا کہ بامبنگ ہو تو وہ بھاگیں. انہیں خود لیڈرز نے لیڈ فرام دا فرنٹ اور خود شہید ہوئے اور تیار بیٹھے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں اس عزم کے ساتھ، جوش. یہ تو جنگ جو ہوتی ہے ذہن میں پہلے سے آپ جیتے ہیں نا، اٹس ان دا مائنڈ فرسٹ. پہلے ہی خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ ہم جنگ نہیں لڑتے. کئی لوگ ہمارے بھی کہتے تھے نا، ہم تو انڈیا کا کیا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے تو تیل کوئی نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں. آپ کی ذہن شکست خوردہ ہے. اگر ذہنی طور پر آپ تیار ہیں کہ دیکھیں طارق بن زیاد نے کیا کہا تھا، کشتیاں جلا دو، اس کا مطلب یو ہیو نو آپشن بٹ ٹو فائٹ ٹو دا اینڈ. تو ایک عزم اور ہوتا ہے نا. پھر اگر آپ میں وہ عزم ان میں ہے، ڈو اور ڈائی دیکھی جائے گی اپنے ملک کی خاطر. وہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان نے بھی ڈیمونسٹریٹ کیا تھا یہ پچھلے سال. تو وہ فرق آتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے ہارنے میں یا جیتنے میں. سائز کا نہیں تعلق ہوتا اور قوت کا تعلق نہیں ہوتا، روایتی قوت جو کہتے ہیں لوگ. وہ جو پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو آپریشن بنیاد و مرصوص، تو آج کل پھر انڈیا کی طرف سے اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں، تو کوئی اس کا خطرہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ پاکستان بیٹھے گا؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی جنگ ہونی بھی تھی وہ رک گئی ہے. وہ ایک تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ول ہٹ بیک ہارڈ امیجیٹلی. جو پچھلی پھینٹی سے بھی زیادہ پھینٹی پڑے گی ان کو، وہ ابھی تک ریکور نہیں کیا انہوں نے. اور اس کی پاسبل وہ گند کریں گے، ڈی اسٹیبلائز کریں گے، ڈیمنائز کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے جو روز سوشل میڈیا میں ہمارے خلاف ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی گندی حرکتیں کریں گے، آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے، آپ سے وہ زبان سے بڑی عجیب توہین میں گفتگو ہو رہی جو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، وہ کریں گے. وہ کرنے دے، چھوٹی ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی کوشش، کیونکہ اس کا جواب ان کو بہت سخت اور منہ توڑ ملے گا. اچھا، امریکہ کا بہرحال ان سب مظالم اور سب زیادتیوں کے باوجود آج بھی وہ واحد سپر پاور سمجھا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتا ہوں؟ اب سابق سپر پاور کہوں گا میں تو اس کو. اچھا، ہاں، یہ ان کا بگننگ آف دی اینڈ زوال ہو گیا. جو روب اور دبدبا تھا امریکہ کا کہ امریکہ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ٹرمپ نے بڑا روب ڈالا تھا، وینزویلا میں یہ کر دیا ہم نے، فلانی جگہ یہ کر دیا، سیریا میں چینج آ گیا. وہ چکنا چور ہو گیا. وہ امیج دیکھیں جی، یہ آدھا ہوتی ہے آپ کی دہشت. جیسے کہتے ہیں یونیفارم کا کیا ہوتا ہے، جب کو ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ جرنل نہیں آتا ٹی وی اسٹیشن کے لیے، ایک سپاہی کراس کرتا ہے وردی میں، وہ کافی ہوتا ہے کہ جی وہ نشانی ہے پاور کی، قوت کی. تو یہ امریکہ کا جو امیج ہے نا وہ سمیش ہو گیا. یار یہ تو ایران میں کھڑا ہو گیا اور ایران کو مار رہا ہے، ایران کو ہرا رہا ہے. جیسے ہم نے مودی کا کیا تھا. مودی کا کیا امیج تھا؟ انڈیا شائننگ، انڈیا رائزنگ، بہت بڑی قوت ہے جی، انڈیا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، 1.5 ارب کی آبادی ہے. وہ تو ختم ہو گیا. یہ امیج ایسا کلیپس ہوتا ہے. تو جیسے انڈیا کا ہوا تھا پاکستان کے خلاف، امریکہ کا وہ اشر ہوا ہے. اب ایک سابق سپر پاور کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے، بگننگ آف دی اینڈ آف دا امریکن امپائر. اور چائنا کیا اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ سپر پاور کی تعریف پہ پورا اترے؟ اب میرے خیال میں ان کو 5-10 سال لگیں گے. لیکن چائنا بہت خوش ہے. امریکہ کمزور تو ہو گیا نا. اگر وہ کمزور ہے تو چائنا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے.
امریکہ کی فوجی کمزوری ہوئی ہے, اقتصادی ویسے بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. چین کی اقتصادی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, اور سیاسی ایک اخلاقی قوت بھی ابھری ہے. پاکستان کے ساتھ الائنس کر رہا ہے, وہ ایران اور سعودی عربیہ کی صلح کرا رہا ہے, فلسطینی کاز پر بات کر رہا ہے. تو چین ابھر رہا ہے آپ کے سامنے. تو وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. ایشین سینچری تو شروع ہو گئی ہے, لیڈ بائی چائنا, اس میں پاکستان بھی شامل ہے ماشاءاللہ. تو چین اتنا پرویکٹیو رول کیوں نہیں پلے کر رہا ہے دنیا کے تنازعات میں؟ دیکھیں جی, چین اپنی توانائی کو بالکل بچا کے رکھ رہا ہے. ان کو پتا تھا کہ اصل ہدف مغرب کا اور امریکہ کا چائنا ہے, کیونکہ چائنا پہلا نان ویسٹرن اور نان وائٹ پاور ہے جو مغربی بالادستی کا مقابلہ کر رہا ہے, اور اس کے مد مقابل کھڑا ہو گیا ہے, اور سب کی نظریں ان کی طرف تھیں. انہوں نے کہا ہم پنگے نہیں لیں گے. یہ بنیادی اصول ہے شی جن پنگ کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ تائیوان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جنگ ہوگی, کوئی جنگ نہیں, اگلے 5 سال ہوگی. وہ پیسفلی یونیفائی ہو جائے گا ان کے ساتھ. چین سٹینڈ صرف لے گا اگر ایکٹیولی کوئی گڑبڑ ہو 2 ملکوں کے لیے ایشیا میں, ایک پاکستان اور ایک نارتھ کوریا. اگر خدا نخواستہ ان کی سالمیت کو یا ان کے کوئی آزادی کو پر حملہ ہوا جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو وہ چائنا اس پر ہلچل کرے گا. باقی وہ کہے گا ٹھیک ہے, اصولی موقف ہے, سٹینڈ لیں گے, زبان سے بولیں گے, مذمت کریں گے. باقی اپنی توانائی وہ اپنے سنبھال کے رکھی ہے. امریکہ نے تو اپنا تباہ کر دیا ہے, چائنا اسٹرانگ کھڑا ہے. ہماری طرف سے جس طریقے سے سی پیک کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کر دی, تو اس سے چائنا ناراض نہیں ہے؟ چائنا دیکھیں, چائنا کی سوچ ہوتی ہے 2 چیزیں, دے لک ایٹ دا بگ پکچر اینڈ لانگ ویو. چائنا ناراض نہیں, چائنا مایوس ہے. دیکھیں نا, آپ دوستی اگر میری آپ کی بہت دوستی ہے تو میں کوئی غلطی بھی کروں تو آپ میرے سے ناراض تو نہیں ہوں گے, آپ مایوس ہوں گے, وہ شاید صاحب مزہ نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں یار آپ کیا 2 کام اپنے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ, فول پروف سیکیورٹی دیں گے ہمارے لوگوں کو اور 1 ونڈو آپریشن کریں گے. یہ کوئی قدرتی آفت تو نہیں ہے نا, یہ تو مین میڈ پرابلم ہے نا, تو آپ نہیں کر سکے. تو وہ مایوس ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاکستانی سسٹم میں یہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یا سیاسی قیادت ہے اس میں نہیں ہے. یہ میاں صاحب کے زمانے تک ٹھیک چلا تھا شروع میں 2017 تک, پھر جو سافٹ کو آیا ان کے خلاف, پھر اس کے بعد ساری گڑبڑ ہو گئی اور پھر گڑبڑ بڑھتی گئی. تو یہ ہماری اپنی نالائکی ہے صافی صاحب. یہ چائنا ابھی بھی تیار ہے, پورا بلینک چیک ہے آپ کے لیے. لیکن ہم اگر روایتی نالائکی سے اور بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ سے نکلیں, اور کچھ کرپشن کا بھی ایشو ہے ہمارے ہاں, تو وہ بھی تینوں چیزیں اگر کر لیں تو آپ کے لیے تو پورا کھلا کھاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں کسی پیسے کی, چائنا اتنی انویسٹمنٹ دینے کو تیار ہے آپ کو ابھی بھی. اچھا, تیل کی قیمتیں جس طرح بڑھ گئی ہیں, جی اور اپنا ہرمز کی بندش سے بھی معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا ہے, پاکستان نہیں لیکن کچھ اور ممالک کے لیے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اقتصادی بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا؟ عالمی حوالے سے تو ضرور کر جائے گا, وہ کر گیا ہے. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے بین لفٹ کر دیا رشین آئل پر, ایرانی آئل پر. آپ کی جو آئل پائپ لائن بن رہی ہے ایران سے, آپ وہ کمپلیٹ کریں, آپ کو سستا تیل بھی ملے گا, آپ کا توانائی کا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا.